تیسری عورت جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے وہ عورت ہے جو گودنے والی ہے، وہ عورت جو گودنے والی ہے۔ اور چوتھی عورت جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ عورت جس کے ہاتھوں پر گودا جا رہا ہو، وہ عورت جس کے ہاتھوں پر گودا جا رہا ہو، اس عورت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ گودنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گودنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ کے اوپر، مثال کے طور پر ہاتھ پر یا پھر جو ہے پیر پر، کہیں پر بھی انسان کی باڈی کے اندر کہیں پر بھی لوگ جو ہے سوئی سے یا پھر کسی بھی چیز سے سوراخ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتے تھے اور اس سے جو ہے کوئی تصویر بناتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ پر جو ہے سوئی کے ذریعے سے سوراخ کرتے شیر کی تصویر بنا دی۔ اب وہ شیر کی تصویر بن گئی، وہ سوراخ چھوٹے سوراخ ہو گئے، پھر اس میں جو ہے رنگ ڈالا جاتا تھا اور رنگ ڈالنے کے بعد میں شیر جو ہے بالکل ابھر کے آتا تھا، شیر جو ہے بالکل ابھر کے آتا تھا، تو اس کو کہتے تھے گودنا۔ تو اس میں جو ہے دو عورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے جو گود رہی ہے، یعنی سوئی ہاتھ میں لے کر گود رہی ہے، اور ایک وہ عورت جس کے ہاتھ پر گودا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر گودنے کی یہ شکل تھی، یہ شکل و صورت تھی۔ ہمارے آج کے زمانے میں گودنے کی شکل و صورت یا پھر جو ہے گودنے کو اگر ہمارے آج کے زمانے میں آسان لفظوں میں ہم سمجھیں تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹیٹو لگانا۔ ہمارے آج کے زمانے میں ٹیٹو کروایا جاتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں جو ہے سوئی کے ذریعے سے سوراخ بنائے جاتے تھے اور پھر اس کے اوپر رنگ ڈالا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو ہے مشین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، لیکن کام وہی ہے۔ جو کام پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر اگر لعنت فرمائی ہے تو آج کے زمانے میں جو عورتیں یا جو آدمی اپنے بدن کے اوپر ٹیٹو لگاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گودنے والی پر بھی لعنت ہے اور جو گدوانے والی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، مطلب ٹیٹو لگانے والی پر بھی لعنت ہے، اور جو عورت ٹیٹو لگانے کے لیے کہہ رہی ہے یعنی جس کے بدن کے اوپر ٹیٹو لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو یہ جو ٹیٹو وغیرہ کا جو فیشن ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ملک کے اندر تو غیر مسلموں میں اس کا زیادہ رواج ہے، مسلمانوں کے اندر اس کا رواج کم ہے۔ غیر مسلموں کے پاس آپ دیکھو کہ آج بھی جو ہے غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں پر کلر سے جو ہے کچھ نہ کچھ بنا ہوا رہتا ہے۔ تو غیر مسلموں میں اس کا بڑا رواج ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس کا زیادہ رواج ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بھی جو ہے نہیں کرواتے، مسلمان بھی بہت سارے کرواتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں میں اس کا رواج کم ہے۔ اللہ کرے کہ یہ رواج ہم مسلمانوں کے اندر اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے، اور اگر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث کو سامنے رکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت کے اندر آ ہی نہیں سکتا، اس کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم ان فیشن کی چیزوں سے بچنے کی فکر کریں اور ان فیشن کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر ان کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔